ہم سب جب اپنی سالگرہ مناتے ہیں تو خوشی میں کیک کاٹتے ہیں اور ہمیں کیک کاٹ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم نے اپنی سالگرہ اچھے طریقے سے بنا لی ہو. اور اگر کیک نہ کاٹیں تو اسے ہم سالگرہ تصور نہیں کرتے یا پراپر سیلیبریشن نہیں کہتے. مگر کیا ہم میں سے کبھی کسی نے سوچا ہے کہ سالگرہ منانے کے لیے ہم کیک کاٹنے کا ہی انتخاب کیوں کرتے ہیں؟ اس کیک پر موم بتی کیوں بجھاتے ہیں؟ اور اس رواج کا آغاز کب اور کہاں سے ہوا؟ تاریخ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلے سالگرہ کا کیک جرمنی میں بنایا گیا تھا اور جرمن لوگ اپنے بچوں کی سالگرہ کو کیک کے ساتھ مناتے تھے. اس جشن کو کنڈر فیسٹ کہا جاتا تھا. ابتدا میں کیک موٹے روٹی نما چیز کی طرح ہوتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں میٹھا استعمال کیا جانے لگا اور اس قسم کے کیک کو زمانے میں گیبرٹسٹاگوٹن کہا جاتا تھا. اس کے بعد 17ویں صدی میں سالگرہ کے کیک کو آئسنگ، تہوں اور سجاوٹ جیسے پھولوں کی طرح مزید وسعت دی گئی. تاہم اعلیٰ قسم کے اجزاء کی وجہ سے اس قسم کے کیک صرف دولت مند اور اعلیٰ طبقے کے لوگ ہی خریدا کرتے تھے، کیونکہ یہ بے حد مہنگے ہوتے تھے. 18ویں صدی میں کیک بنانے کا عمل مزید ترقی کر گیا، کیونکہ کھانے اور بیکنگ کے برتن آسانی سے لوگوں کو بازاروں میں مل جاتے تھے. اسی وجہ سے کیک بنانے کا سامان سستا ہونے لگا اور ساتھ ہی کیک کی قیمت میں بھی نمایاں کمی واقع ہو گئی اور کیک بنانے کی تعداد میں بھی کافی حد تک اضافہ ہو گیا. اب آپ کو بتائیں کہ کیک پر موم بتی لگانے کی روایت کہاں سے شروع ہوئی. وقت کے ساتھ سالگرہ کو منانے کے طریقے میں جدت آتی گئی اور کیک کاٹنے کی روایت کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور اضافہ بھی کیا گیا، جس میں سالگرہ کے وقت کیک پر موم بتیاں لگائی جانے لگی اور کیک کو کاٹتے وقت ان موم بتیوں کو پھونک مار کر بجھایا جانے لگا. بعد ازاں کیک پر موم بتیاں جلانا باقاعدہ طور پر رسم کی شکل اختیار کر گئی، جسے تقریباً دنیا کے ہر ملک میں اپنایا گیا.